السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پچھلے درس میں سن 2 ہجری کی غزوات میں سے 2 آخری غزووں کا ذکر ہوا۔ ایک غزوہ بنو قینقاع، یہودیوں کے قبیلہ جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ غداری کی اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ حسد اور بغض کا اظہار کیا، اور تکبر میں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگوں کا واسطہ جنگجو لوگوں سے نہیں پڑا، جو تم لوگ بدر میں تمہیں فتح نصیب ہوئی، یہ کوئی تمہاری مہارت نہیں تھی، تمہارے مقابل کمزور تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی بات تھی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1000 کے لوگ، سردار رؤسائے عرب اور پھر جنگجو لوگ، پیدائشی طور پہ وہ جنگجو، تو یہ تو ان کی اپنی بات تھی۔ بہرحال حضور نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ واقعہ پیش آیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تفصیل سے اس کی بات ہو گئی۔ اور دوسرا واقعہ ہوا، دوسرا غزوہ، غزوہ سویق۔ ابو سفیان نے جو حملہ کیا تھا مدینہ منورہ پر، حضور نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ ایک مقام تک جا کر انہوں نے وہ راشن وغیرہ جو ان کے پاس تھے، ستو، وہ گرا دیے تھے خوف زدہ کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ تو یہ غزوے کا نام بھی پڑ گیا غزوہ سویق، اس کا ذکر ہوگا۔ آج انشاءاللہ سن 2 ہجری کے واقعات میں سے آخری واقعات کا ذکر کریں گے، مختصراً۔ ایک واقعے میں اگر تفصیل کی جائے تو گھنٹوں کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن اختصار کے لیے، چونکہ میرا غرض یہ ہے کہ یہ سیرت اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے، اور تفصیل جس کو درکار ہو اپنے لیے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں 6 واقعات کا ذکر ہے، کچھ احکامات ہیں، واقعات بھی ہیں۔ شوال کے مہینے میں تحویل قبلے کا حکم آیا۔ تحویل قبلے کا معنی قبلے کا تبدیل کرنے کا حکم آیا۔ تحویل حول سے ہے، گھومنا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور یہ قبلہ اول تھا۔ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، وہ بھی اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ظہر کی نماز میں آپ تھے، اور آپ کے دل میں تمنا بھی یہ تھی، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ بیت اللہ جو ہے اس کے طرف اگر ہم نماز پڑھیں، یا اللہ کی طرف سے اگر ہمارے لیے یہ مقرر ہو جائے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق سے ہم نے دیکھ لیا تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی شاید وہی آ جائے کہ قبلہ چینج ہو جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ آیت، یہ حکم نازل ہو گئی بیچ نماز میں، ظہر کی نماز غالباً یا عصر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں تھے آپ، عصر میں تھے، کچھ نماز پڑھ چکے تھے، 2 یا 3 رکعت پڑھ چکے تھے۔ بیچ ہی میں اللہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف آپ چہرہ کر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور عام مسلمانوں کو بھی حکم ہوا، یہ صرف اس نماز کے ساتھ تخصیص نہیں تھی، تم جہاں جدھر بھی ہوں گے تو ہمیشہ نماز میں اپنا رخ سجدہ گاہ اور اپنے لیے قبلہ مسجد حرام کو بنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اس طرف آ گئے، تو مدینہ منورہ سے تقریباً شمال کے سمت میں قبلہ اول تھا، بیت المقدس تھا، اور جنوب کی طرف
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تھا، بیت اللہ شریف تھی، آپ کو حکم ہوا تو آپ ایک طرف کھڑے تھے اور آپ بیچ ہی نماز میں یہ دوسری طرف آپ آ گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ گھومے پھرے۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ دوسرا پارہ ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ نے یہ تسلی بھی دی کہ جو بیوقوف اور نااہل لوگ ہیں یہ بعد میں باتیں کریں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ پرانے قبلے سے اس نے کیوں منہ پھیر لیا، کس چیز نے اس کو وہاں سے پھیر کر ادھر کر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو یہ جواب دو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، جس کو سیدھی راہ کی ہدایت دینا چاہے اللہ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، آج بھی اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف۔ ہم تو اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں منع کرتے ہو بت پرستی سے، تم دیکھو خود بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہو، جو ایک کمرہ ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، یہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن چلو ذمن میں آ گیا تو ان کا یہ خیال اور ان کا یہ سوال غلط ہے۔ ہم بیت اللہ کی دیواروں کی طرف سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اگر بیت اللہ کو مٹا بھی دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی نہ رہے، یہ ہمارا رخ ہے، اس رخ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ صرف ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی حیثیت، بیت اللہ کی عظمت اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ بیت اللہ کی اینٹوں کا ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عام پتھر بیت اللہ میں لگے ہوئے پتھر، عام بلاک اس میں لگے ہوئے بلاک، تو حکم کے چینج تبدیلی سے عظمت اور شان شوکت میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ ذاتی طور پہ نہیں ہے کوئی، ذاتی طور پہ تو کمرہ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تمام دنیا کے عبادت گاہوں کا مرکز ہے۔ روزانہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، پھر وہیں سے رحمت تقسیم ہو کر دنیا میں جا کر اور مساجد پہ تقسیم ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ 24 گھنٹے کوئی ایک ٹائم بھی ایسا نہیں گزرتا کہ بیت اللہ کا طواف نہ ہوتا ہو۔ اگر انسان نہیں کرتے، پرندوں سے اللہ کراتا ہے۔ اس نام پہ اوپر ایک بیت المعمور ہے، بالکل اس بیت اللہ کے سمت میں سیدھا وہی ایسا ہی بیت اللہ بنا ہوا ہے، بیت المعمور، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا، 70,000 فرشتے طواف۔ تو یہ حکم آیا، حضور نے منہ پھیر دیا، اب قبلہ نیا ہوا، بنو سلمہ کے محلے میں آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ حکم آیا تھا۔